السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں, مائی نیم از جمیل احمد خان اینڈ آئی ویلکم یو آل ٹو مائی یوٹیوب چینل. امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے. دوستوں, یہ ویڈیو میں ہم کنٹینیو کرنے والے ہماری احادیث سیریز کی ویڈیو نمبر 11, اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری احادیث کی سیریز ہماری کنٹینیو ہو رہی ہے, اور اس کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میں آپ کے سامنے بخاری کی حدیث پڑھنے جاؤں گا. بہت ہی پیاری حدیث ہے, اور اس کو پڑھنے کے بعد ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. حدیث آپ کے اسکرین پر ہے, اینڈ دا حدیث سیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ربی یسر ولا تعسر واتمم بالخیر ربی زدنی علما وارزقنی فہما من لدنک رحمہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. The hadith goes like this. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والے اعضاء کی ذمہ داری دے دے کہ وہ زبان اور شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا, تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں. It is pretty much simple, guys. Here the narrator is حضرت سہل بن سعد, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is saying that کہ whomsoever protects these two parts, one is tongue, the other one is the private part. ٹھیک ہے, جو کوئی بھی ان دو چیزوں کی حفاظت کرے گا, دو جبڑوں کے درمیان, جبڑے یعنی جوس, اور ٹانگ یعنی ہمارے پیر, دونوں ٹانگوں کے درمیان کی جگہ کیا ہوئی, وہ ہے شرمگاہ. دونوں جبڑوں کے درمیان کی جگہ کیا ہوئی, وہ ہے ہماری زبان. جو شخص بھی ان دونوں کی حفاظت کرے گا, ان دونوں کو صحیح جس طرح استعمال کرنے کے لیے کہا گیا اسی طرح استعمال کرے گا, ٹھیک ہے, اس کے غلط استعمال سے بچے گا, تو اللہ پاک سے امید ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذمہ داری لیں گے کہ ہم کو جنت میں ڈال دے. صرف اور صرف دو چیزوں کی حفاظت, دو چیزوں کے غلط استعمال کے بچنے سے. اب آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں کہا گیا ہوگا, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ. میں اس کے ڈیپ میں جا رہا تھا, اور مجھے ایسا سمجھنے کو ملا کہ یہ دو چیزاں جو ہیں نا, اس سے پورا معاشرت ہے, اس سے پورا معاشرہ ہے. اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے, ہماری زبان کا اگر صحیح استعمال ہوگا تو معاشرے میں بھائی چارگی آئے گی, اخوت پیدا ہوگی, ہم لوگوں کے بیچ محبت پیدا ہوگی, جو ہے رشتے صحیح ہوں گے ہمارے, اور جو ہے ایک اچھا زبردست ماحول پنپیں گا اگر زبان کا صحیح استعمال ہوگا. اگر زبان کا غلط استعمال ہوگا تو معاشرے میں خرابی آئے گی. کیسا خرابی آئے گی؟ سوسائٹی میں زبان سے اگر جھوٹ بولیں گے تو نفرتیں پیدا ہوگی, نفرتیں بڑھے گی. اگر دھوکہ دیں گے تو قتل و غارت گری اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. اگر صحیح بزنس نہیں کریں گے, صحیح زبان کا استعمال نہیں کریں گے, مثال کے طور پر کمٹ کر کے مکر دیں گے, یا جھوٹ بولیں گے, یا دھوکہ دیں گے, یا گالی دیں گے, یا بہتان باندھیں گے, یا الزام تراشی کریں گے, تو یہ سارے چیزاں نفرتوں کی اور, یہ سارے چیزاں لڑائیوں کی اور, یہ سارے چیزاں جو ہے ہم لوگوں کے بیچ پھوٹ کی اور پیدا کرتے. اس سے کیا ہوتا, معاشرہ خراب ہوتا, معاشرہ بگڑتا. ٹھیک ہے, اور اس کا صحیح استعمال کریں گے تو معاشرے میں اخوت, محبت, الفت اور بھائی چارگی آئے گی, رشتے مضبوط ہوں گے, رشتے اور بڑھیں گے, اور ایک صحیح سالم معاشرہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے,
معاشرے میں سدھار آئے گا، ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے لوگوں کی مدد کرنے والے بنیں گے۔ اور دوسرا ہے جو شرمگاہ کا غلط استعمال، یعنی کہ زناکاری سے کیا ہوتا؟ ناجائز اولاد پیدا ہوتی۔ ناجائز اولاد سے کیا ہوتا کہ معاشرے میں جو ہے ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے۔ اب آپ دیکھے ہوں گے کتنے یتیموں کو جو ہے ان کے حقوق نہیں ملتے، کتنے ناجائز اولاد ایسے ہیں جو ہے غلط راہ پر چلتے ہیں، جیسے کہ راؤڈی شیٹرز بن جاتے، کوئی جو ہے قتل و غارت گیری کرتے، کوئی چوری کرتا، کوئی ڈکیتی کرتا، کیونکہ وہ ماحول ان کو نہیں ملتا اپنے ماں باپ کا۔ کیوں ہوا یہ؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ جو ہے ناجائز پیدا ہو گئے، کیونکہ جو شخص اس کا غلط استعمال کرتا شرمگاہ کا، تو اس کو ویلیڈیشن نہیں ملتا، سوسائٹی میں اس کو ویلیڈیشن نہیں ملتا۔ اس کے بعد وہ عمل تو ہو جاتا، زناکاری ہو جاتی، بدکاری ہو جاتی، وہ عمل ہو جاتا۔ اس کے بعد یا تو وہ جو بھی اولاد ہے اس کو ایبورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی، یا اس کو چھوڑ دیا جاتا، جس کی وجہ سے اس کو سپورٹ نہیں ملنے کی وجہ سے، مورل سپورٹ نہیں ملنے کی وجہ سے وہ غلط راہ اختیار کرتا۔ کتنے کی پروسٹیٹیوٹس اگر آپ دیکھیں گے وہ ناجائز اولاد رہتے ہیں، پروسٹیٹیوٹس جو بنتے، کتنے کی راؤڈی شیٹرز، مرڈررز اور جو بھی آپ کرائم کرنے والے کرمنلز رہتے، اس میں زیادہ تر آپ کو جو ہے ناجائز اولاد، جو ناجائز طریقے سے پیدا ہوئی، وہ اولاد آپ کو ملیں گی۔ تو اگر ہم یہ دو چیزوں کی حفاظت کر لیں گے تو اس کا امپیکٹ کتنا ہو رہا دیکھو آپ، کہ ایک صحیح سالم معاشرہ بن رہا، اور اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو معاشرے میں کتنا بگاڑ پیدا ہوتا اور ہم انسان کہنے کے لائق نہیں رہتے۔ تو اسی لیے تو جب امپیکٹ رہتا تو اس کا اجر بھی ویسے ہی رہتا، اگر ہم صحیح طریقے سے اس کو فالو کریں گے۔ تو یہ میں پڑھا تھا، میں اس کے ریفرنسز میں کو معلوم نہیں، لیکن میں پڑھا تھا، بہت پہلے پڑھا تھا، اسی لیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو بہرحال ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو ہماری زبان کی اور ہمارے شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے۔ زبان کی حفاظت سے مراد ہم جھوٹ اور دھوکہ دھڑی، گالی، بے فضول باتاں، یہ سارے چیزوں، دھوکہ، الزام، بہتان، کمٹ کر کے مکر جانا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں زبان سے ہوتی ہے، اس سے بچنا، اس کی حفاظت ہو جاتی۔ شرمگاہ کی حفاظت یعنی کہ غلط کام، زناکاری نہیں کرنا، بدکاری نہیں کرنا، اس کا غلط استعمال نہیں کرنا، اور جو ہے پاکی کا خاص خیال رکھنا، پاکی کا بھی بہت دخل رہتا ہے اس میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم کو زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور ہم کو اس کے ذریعے سے جو ہے جنت کا حقدار بنا دے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ضمانت ہے اس کے اندر ہم آنے والے بنے اس کے ذریعے سے۔ خالی دو عمل ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، یہ سیکھنے کو مل رہا ہم کو۔ اس کا امپیکٹ بھی ہم سیکھے، اس سے کیا ہوتا، کیسا ہوتا۔ تو چلیے میں اجازت لیتا ہوں اپنی ویڈیو میں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ پلیز آپ اس کو فالو کریے، شیئر کریے، اور اپنے زندگی میں سدھار لائیے، میرے لیے بھی دعا کریے۔ تو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ کا بھائی جمیل احمد خان، سائننگ آف۔